پہلی جو حدیث ہے، حضرت محمد بن سیرین جو کہ ایک تابعی تھے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 2 چادریں تھیں، یعنی ایک نیچے تہبند تھا اور ایک اوپر اوڑھی ہوئی تھی، اور یہ چادریں کتان کی بنی ہوئی تھی، یعنی جس طرح ایک روئی ہوتی ہے، روئی کی طرح ایک دوسری چیز کتان۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 چادریں کتان کی ان کے جسم پر تھیں، ان میں سے ایک کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناک صاف کی، اور پھر اپنے بارے میں کہنے لگے کہ آج تو ابو ہریرہ کتان کی چادر سے ناک صاف کر رہا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آج تو ابو ہریرہ کتان کی چادر سے ناک صاف کر رہا ہے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ میری حالت یہ تھی کہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوتا تھا۔ تو لوگ جب گزرتے تو میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، یہ مجنون ہو گیا۔ حالانکہ میں مجنون نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ کتان کی چادر میں نے اوڑھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں ناک صاف کروں۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب ان جیسی ہستیوں پر ایک حالت نہیں رہی، انہوں نے بھوک کی حالت میں جب بے ہوش ہو جاتے تھے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں، کتان کی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، تو تب بھی انہوں نے فخر محسوس نہیں کیا۔